ایک سوال آج کے سیشن میں یہ بھی ہے سوالات و جوابات میں کہ اگر دو لوگ شراکت میں کاروبار کر رہے ہوں، پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہوں، اور ایک شخص محنت کر رہا ہو اور دوسرا شخص پیسے لگا رہا ہو، یا دونوں الگ الگ مقدار میں پیسے لگا کر کے کاروبار کر رہے ہوں، یا مثال کے طور پر کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہو اور 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ ایک آدمی کوئی ان کے ساتھ شریک ہو رہا ہو، شیئر کر رہا ہو، تو ایسی انویسٹمنٹ کر رہا ہو جس کو کہا جاتا ہے استثمار، جس کو کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو پیسہ کاروبار میں لگا ہوا ہے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو اس کاروبار کو براہ راست کر رہا ہے، اس میں وقت لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یا جن لوگوں نے اس کے ساتھ میں کچھ روپے انویسٹ کیے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں، تو ان مالوں کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ کیا وہ براہ راست جو شخص کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے، براہ راست لگا ہوا ہے، یا جو انویسٹرز ہیں وہ اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے؟ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے؟ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اور اس کی جو شرطیں ہیں، ان شرطوں میں مثال کے طور پر عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ شرطیں تو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی شرط ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال صاحب مال کی ملکیت میں ہو، جو جس مال کا مالک ہوگا وہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو اصحاب اموال کی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اموالکم الی اموالکم، تمہارا مال تمہارے مالوں کے ساتھ، یعنی نسبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس سے علماء مفسرین نے، محدثین نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب مال کی طرف منسوب کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے مالوں کا مالک ہوتا ہے، اور مال کا مالک ہونا زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو آدمی مالک ہو اور وہ بھی ایسی ملکیت ہو اس مال کی کہ اس میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہ ہو، استقرار ہو، اور ملکیت میں کسی بھی طرح کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو، پورے طور پر اپنے مال کا مالک ہو، اور وہ جب جس طرح سے چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ ظاہر ہے کہ یہاں جو انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے، اس میں جتنے لوگوں نے انویسٹ کیا ہے وہ اپنے اپنے مال کے مالک ہیں۔ کسی نے 2 لاکھ انویسٹ کیا، کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 5 لاکھ 10 لاکھ، تو جو جتنے مال کا مالک ہے اور اپنی ملکیت کے مال کو اس نے انویسٹ کیا ہے، اور کچھ پیسے کمانے کے لیے اس نے پیسے کاروبار کرنے والے کے ساتھ لگائے ہیں، یہ سارے لوگ اپنے اپنے مالوں کے مالک ہیں، اور یہی لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ جس نے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپیہ لگایا ہوا ہے، یہ 5 لاکھ روپے اس کی ملکیت ہے، اور اس کی زکوٰۃ نکالنے کی ذمہ داری اسی آدمی کی ہے جو اس کا مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ کاروبار کرنے والا کاروبار کر رہا ہے، اور وہ کاروبار کے اعتبار سے جتنا منافع یا جتنا نقصان جو کچھ بھی ہوگا اس میں وہ دو کے دونوں یا سب کے سب شریک ہوں گے۔ لیکن جہاں تک رہا مسئلہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا، تو ہر شخص اپنی اپنی ملکیت کا ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ملکیت کی زکوٰۃ نکالے۔ یہی اس کا شریعت کا ضابطہ اور اصول ہے۔ اس میں کاروبار کرنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کی زکوٰۃ نکالے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے مال کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی کے ذمے لگائی گئی ہے، اسی پر فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں بڑی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں تاکہ ہر آدمی زکوٰۃ نکالنے کی فکر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بڑی بڑی رقمیں انویسٹمنٹ میں لگی ہوئی ہوں اور اس کی زکوٰۃ کوئی نہ نکالے، تو آپ سوچیں کہ سماج کے فقراء اور مساکین کہاں جائیں گے، اور ان کے لیے زکوٰۃ کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، اگر اس پر عمل نہ کیا جائے گا تو پھر سماج میں کس طرح سے جرائم اور کس طرح سے کرپشن کی بڑھوتری ہو جائے گی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔